سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب ودود کی ذات اقدس گرامی پر جو خاتم الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، راحت العاشقین ہیں، مراد المشتاقین ہیں، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، یہ شعر اور اس شعر کے ساتھ میں آغاز کروں گا کہ دیکھی جو گھر کی غربت تو چپکے سے مر گئی، ایک بیٹی اپنے باپ پر احسان کر گئی۔ یقیناً اس گفتگو میں اشارہ مکمل طور سے جہیز کی جانب ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ کیوں دی جاتی ہے؟ اس کی روایت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اور پھر اس کا اختتام کس دور میں ہو سکتا ہے؟ اچھا ہے، برا ہے، بدعت ہے، خیر ہے، شر ہے، احسن ہے؟ اس کا اندازہ کون لگائے گا؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام اس کو پسند کرتا ہے؟ کیا یہ معاشرے کے بنائے ہوئے اپنے رواج ہیں؟ کہ یہ رسم ہے جس کو ہمیشہ بیٹی والوں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے؟ کیا اس میں طلب کرنے کا کوئی معاملہ ہے؟ کیا یہ ایک جرم ہے جس کی سزا صدیوں تک بیٹی کے باپ کو دیتی جاتی رہے گی؟ اور پھر اسی کی آڑ میں کتنے سارے گھرانے خودکشیاں کریں گے؟ عام میں یعنی کہ ہمارے معاشرے میں ایک بات بڑے اثر و رسوخ کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے، مگر لیا اور دیا ہر طرف جاتا ہے۔ آج میں پورا زاویہ بدلنا چاہتا ہوں، ایک انکشاف کرنا چاہتا ہوں، اپنی رائے نہیں دوں گا، اینکر ہوں اور میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں تمام علماء کی مہمانوں کی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں، مگر انکشاف شروع میں کروں گا اور آخر میں اس کی وضاحت دوں گا۔ میرے نزدیک جہیز ایک عبادت ہے، ہاں، اور وہ عبادت کس صورت میں ادا ہو سکتی ہے اس کا میں آپ کو تجزیہ پروگرام کے آخر میں دوں گا۔ ابھی میں ایک گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ہمارے درمیان بہت ہی خاص مہمان یہاں موجود ہیں جو خاصہ رکھتے ہیں گفتگو کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے۔ ان کا یہ تجربہ، ان کی گفتگو، ان کے کالم تمام ہی پہلو سے بہت زیادہ معتبر ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں بہت ہی معروف شخصیت اور بہت اچھا لکھنے والے صحافی بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، فرنود عالم صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ساتھ ہی ہمارے درمیان موجود ہیں ایک اور بڑا نام پاکستان کا، ملک پاکستان کی تحقیقی عالمی اور دانشور شخصیت، صحافی بھی ہیں اور بلاگر بھی ہیں، پروڈیوسر بھی رہ چکے ہیں اور بہت اچھی گفتگو فرمائیں گے۔ آج اس موضوع پہ بہت زیادہ روشنی ڈالیں گے۔ سبوق سید صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے درمیان اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین، انتہائی معروف اور بہت ہی مدلل گفتگو کرنے والے، ہمیشہ ہماری سرپرستی کرنے والے، رہنمائی کرنے والے ڈاکٹر قبلہ ایاز بھی اس پروگرام میں موجود ہوں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ جہیز کے حوالے سے۔ میں سب سے پہلے تو فرنود عالم صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جہیز کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ حکومت نے ایک بل پاس کیا ہے، نظر ایسا آ رہا ہے کہ حکومت جہیز کے مخالف کھڑی ہوئی ہے اور اس بل کے پیش نظر پابندی لگا دی جائے گی ان تمام حضرات پہ جو جہیز طلب کرتے ہیں، بیٹی والوں سے بیٹی تو لیتے ہیں مگر ساتھ ساتھ دولت بھی لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ ڈکیت نما یہ صورتحال اب ختم ہوگی۔ تو فرنود عالم صاحب پہلے تو میری اس مشکل کو حل کیجیے گا، واقعی نہیں ایک اچھا قدم ہے یا اس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں، بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں بہت مختصر اس کے اوپر اپنی ایک چھوٹی سی رائے دے دیتا ہوں تاکہ گفتگو کا آغاز ہو جائے، پھر ہم اس کے اوپر کرتے رہیں گے بات۔ کہ ظاہر سی بات ہے کہ جہیز کا جو ہمارے ہاں ابھی کانسیپٹ بن گیا ہے، ظاہر ہے کہ قانون سازی جس چیز کے اوپر ہو رہی ہے یا لوگ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جہیز ایک بری چیز ہے، وہ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جہیز جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک لازمی چیز بن گئی ہے جس کے لیے ایک سوشل پریشر بنا دیا گیا ہے، اور اب رشتوں کی بنیاد ہونے نہ ہونے کی بنیاد یا رشتوں کے ختم ہو جانے کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک لڑکی اپنے ساتھ لے کر آتی ہے یا لے کر نہیں آتی۔ جی، ہمارے یہاں سوسائٹی میں یہ کہا تو جاتا ہے کہ جہیز جو ہے وہ ایک بری چیز ہے ان دیٹ سینس کہ آپ کچھ باؤنڈریز لگا، کچھ ڈیمانڈز سامنے رکھیں، چاہے وہ اعلانیہ ہوں، لکھے ہوئے ہوں یا نہ ہوں۔ ہمارے ہاں جہیز کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو مثال کے طور پہ جو قانون سازی جس چیز کے اوپر ہو رہی ہے
یہ تو اس کے اوپر ہو رہی ہے کہ جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا مطالبہ کرتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے ابھی تک میں نے جتنا اسٹڈی کیا اس پہ قبل ایاز صاحب زیادہ اچھی بہتر بات کر سکتے ہیں جی. لیکن اس میں پھر بھی قانون کے اندر یا قانون اگر کوئی قانون سازی ہو بھی جاتی ہے اس کے باوجود بھی اس جہیز کا خاتمہ پھر بھی مشکل ہوگا جو کہ ریٹرن نہیں ہوتا, جو کہ کسی ڈیمانڈ کی شکل میں نہیں آتا, جو کہ صرف اور صرف سوشل پریشر کے نتیجے میں آتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو کوئی گفٹ دینا چاہوں, وہ سستا ہو یا مہنگا ہو, اس کے اوپر کوئی قانون سازی سے تو میرا خیال ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑ سکتا. آپ مجھے کوئی گفٹ دیتے ہیں, اس کو مجھے کوئی تحفہ دیتے ہیں, اس کے اوپر کوئی قانون سازی کے دائرے میں اس چیز کو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس کو کس طرح سے لایا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو جہیز دیا جاتا ہے, جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ایک سوشل پریشر کے نتیجے میں دیا جاتا ہے. ایک ماں کے لیے, ایک باپ کے لیے اس وقت تک اپنی بیٹی کے شادی کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے جب تک وہ سوسائٹی میں طے شدہ جہیز کی جو نارمز یا روایت پیدا ہو گئی ہیں وہ اس کے اوپر پورا نہ اتر سکے. ہمارے ہاں جو لڑکے والے ہوتے ہیں یا دوسری سائڈ کے لوگ ہوتے ہیں, دوسری پارٹی ہوتی ہے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جہیز بحث کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی دو جوڑے میں بھی ہمارے گھر آ جائے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر یہ بات کر بھی دی جائے اس کے بعد بھی والدین کے اوپر یہ ایک بہت بڑا جبر ہوتا ہے سوشلی کہ وہ ان ساری ڈیمانڈز کو پورا کریں, اس لیے کہ اس کے خیال میں اور اس کی نظر میں ایک ٹینشن اس کے دماغ کے اوپر سوار ہوتی ہے کہ جب میری بیٹی جائے گی تو اس کے خاندان میں, اس کے آس پاس میں, اڑوس پڑوس میں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ کیا لائے ہیں اور کیا لے کر نہیں آئے ہیں. جی. اور اگر کوئی چیز وہ نہیں لائے اور اس میں اس نے اپنے سماج کی کسی روایت کو, چاہے وہ کوئی جابرانہ قسم کی روایت ہے, چاہے وہ بالکل ایک انسانیت سوز قسم کی روایت ہے, وہ اگر اس نے پوری نہ کی ہوگی تو اس کے اوپر ایک سوال تو کھڑا ہوگا. اسی سوال سے بچنے کے لیے, اپنی بیٹی کی لاج اور عزت رکھنے کے لیے اور اپنی بھی عزت بچانے کے لیے, صحیح فرمایا آپ نے. جی ہاں, وہ سارے تام جام اور سارے پروٹوکول کرنے پڑتے ہیں جو اس کو, جس کو ہم ایسا ہی ہے. لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کو کیا جواب دینا ہے, معاشرے کو کیا جواب دینا ہے. لوگ کہیں گے کہ وہ جو آئی تھی فلاں کی بیٹی بیاہ کے کیا لے کر آئی تھی ساتھ میں, اور پھر معاملات اسی طرح مشکل میں آ جاتے ہیں. جب جواب دینے کی بات آتی ہے لوگ بھول جاتے ہیں کہ خدا کو بھی جواب دینا ہے, لوگ بھول جاتے ہیں کہ آگے بھی ہم نے دینداری بھی کرنی ہے اور خدا اس کے رسول کو بھی آگے منہ دکھانا ہے. ڈاکٹر قبلہ ایاز ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان کے سامنے ایک تو حکومت کے اس قدم کو وہ کیسا دیکھتے ہیں, جہیز کے اوپر پابندی کس صورت میں لگ سکتی ہے, آیا یہ عین اسلامی قدم ہے یا اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے, وضاحت طلب کرنا چاہوں گا. خوش آمدید بھی کہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بڑی مہربانی جی, بڑی مہربانی. ہاں بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. تو جہاں تک شریعت کا تعلق ہے تو شریعت میں تو نکاح جو ہے اس میں کچھ فرائض ہیں, کچھ واجبات ہیں, کچھ سنت ہیں. تو فرض جو ہے وہ تو ایجاب و قبول ہے, گواہ ہیں. سنت جو ہے وہ مہر ہے, واجب. سنت جو ہے وہ ولیمہ ہے, خطبہ نکاح ہے, اور چوہاروں کی تقسیم ہے. کوئی بہت بڑی دعوت بھی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ جو جہیز ہے اس کا نہ تعلق فرض کے ساتھ ہے, نہ واجب کے ساتھ, نہ سنت کے ساتھ. یہ جس طرح بتایا گیا ابھی آپ کے اس شو میں, یہ ایک معاشرتی دباؤ ہے اور شریعت میں اس کی گنجائش نہیں. تو اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے. سن 76 میں پہلے سے ایک قانون موجود ہے, 1990 میں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی, لیکن معاشرتی دباؤ کی وجہ سے مکمل طور پہ اس رسم کا قلع کما نہیں کیا جا سکتا. اب اگر کوئی ایسی صورت بنائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے. صحیح, آپ نے خوب فرمایا ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب, آپ نے اچھی رہنمائی بھی کی ہماری. ایک اچھا قدم بھی ہو سکتا ہے یہ ثابت. یہ معاشرتی پریشر تو ہے, تو چلیے معاشرے کے ہی ایک نمائندے سے پوچھ لیتے ہیں. سبوق سید ہمارے درمیان موجود ہیں, آپ تو اس پہ گہری نظر ڈالتے ہیں, لکھتے بھی ہیں اس حوالے سے. تو معاشرے کی اس برائی پہ یا معاشرے کے اس پریشر پہ کیسے قابو پایا جائے؟ بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے جب جہیز ملتا ہے. میرے خیال ہے لڑکے والے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو ایک مشکل میں آسانی ہو گئی. بعض اوقات تو غریب لوگوں کی امداد ہو جاتی ہے, اور پھر بیٹی کو اپنی مرضی سے کوئی کچھ دینا چاہ رہا ہے تو اس میں برائی کیا ہے سبوق سید صاحب؟ بہت شکریہ ویس ربانی صاحب. میں 3 بنیادی باتیں کروں گا. جی. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں ہر چیز کے حوالے سے قانون بنا دیا جاتا ہے, کیونکہ شاید ہمیں قانون سازی کرنا آسان ترین کام لگتا ہے. پاکستان قوانین کے حوالے سے پہلے ہی اوور برڈن ہے. یہاں پر ایک چیز کے حوالے سے اتنے قوانین موجود ہیں, جیسے بھی ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے بھی ایک قانون موجود ہے. تو ہم بہت زیادہ قوانین بنا لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ قوانین پر عمل نہیں ہوتا.
آپ کے سامنے کی بات ہے کہ پاکستان میں 1 ڈش کا قانون بھی بنا تھا، پاکستان میں 10 بجے شادی ہال بند کرنے کا قانون بھی بنا تھا، لیکن وہ سارے قوانین اب کہاں ہیں؟ تو یہاں قانون بنتے رہتے ہیں اور قانون پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، اور بس ایک موج میلہ مستی ہے جسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو عموماً وہ موضوعات جو سوسائٹی میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں یا جن پر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے تو ان کے اوپر قانون سازی بھی ہو جاتی ہے۔ قانون سازی کا ہونا اچھی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قانون سازی پر عمل درآمد کتنا ہوتا ہے۔ تو عمل درآمد کے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سارے نہ قانون کو مانتے ہیں، اور جب قانون کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ہمارا ایک پٹا ہوا جملہ ہمیشہ آتا ہے پاکستان ہے یار اتھے کیوں ہے، تو ہم یہ والی بات عموماً یہاں پر کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ جہیز کی بات کر رہے ہیں، تو جہیز کی جیسے ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب نے فرمایا کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ قرآن و حدیث اور شریعت سے لوگ نہیں لیتے، وہ ہمارے سماج سے لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جہیز کی جڑیں موجود ہیں، اور یونس فرود صاحب نے جو بات کہی کہ سوشل پریشر ہے، تو یہ بات ایک پہلو کے حوالے سے بالکل درست ہے، لیکن اس کے کئی پہلو اور بھی ہیں۔ ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماں باپ بڑی خوشی کے ساتھ یہ جہیز دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں جب دوسرے گھر میں جا رہی ہیں تو ہم ان کو سامان دے رہے ہیں کہ وہ اپنا سامان جو ضروریات ہیں وہ ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ قانون سے زیادہ اخلاقی حوالے سے زیادہ بہتر اس کی ایک پوزیشن بنتی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا کریں، یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ بجائے اس کے کہ اس کو قانون سازی کے خوف کی وجہ سے، بجائے اس کے ایک اخلاقی حوالے سے اس کو کریں۔ اور اس کا تعلق صرف دین اسلام یا مذہب کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو ہندو کمیونٹی ہے، ہمارے ہاں جو سکھ لوگ ہیں، ہمارے ہاں جو کرسچن لوگ ہیں، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ تو ہمارے بر صغیر کے اندر ایک دوسرے کو دکھاوے کی ایک بہت بڑی لت اور یہ ساری موجود ہے۔ تو آپ توڑ کیسے نکلے، حل کیسے نکلے؟ سماج کا ایک ایشو ہے، ہمارے معاشرے کا ایک ایشو ہے، اور معاشرے کے اندر میں سوال تو یہی رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا حل جو نکلے وہ بھی تو بتائیں نا۔ مطلب معاشرہ تو بہت سارے مسائل ہمارے یہاں تو 3 سے 4 یا 1 سے زائد شادیوں پہ بھی معاشرہ بڑا مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے، ہم نے اس پہ بھی پروگرام کیا، حل نکالا ہے، بہت سے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو جہیز ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے اچھی گفتگو فرمائی، میں ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں، ایک سوال خاص آپ سے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے لیے آپ جیسے لوگ مثال ہیں، اپنی گھر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، تو کیا ہمارے معاشرے میں خود آپ کے گھر میں یا آپ کے رشتہ داروں دوست احباب کے گھروں میں جہیز دیا جاتا ہے، اس کو معتبر سمجھا جاتا ہے، یا وہاں بھی سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے اس لیے رسم و رواج کو برقرار رکھتے ہوئے کام چل جاتا ہے؟ ہمارے ہاں جو معاشرہ ہے خیبر پختونخوا میں، جی وہاں پہ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ جہیز کا معاملہ اس قدر سوشل پریشر کا شکار نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں ہے، اور وہاں پہ یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے تحفے تحائف اپنی بیٹی کو دینا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غریب لوگ ہوتے ہیں، نادار لوگ ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ محض جہیز کے نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جائیداد کے لیے پھر قرآن پاک سے شادی کا جو تصور ایک پرانا ہے، تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ اس کو جس طرح سبق سید صاحب نے کہا قانون اپنی جگہ، لیکن اب ہم نے اس کے لیے ممبر و محراب کو، نصاب کو، پالیسی ساز اداروں کو، ذہن ساز اداروں کو، میڈیا کو اس کے لیے بروئے کار لانا ہے تاکہ عمومی طور پہ یہ پریسٹیج کا پوائنٹ نہ بنے۔ صحیح۔ ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب، مختصراً ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسلامی نظریاتی کونسل اس کو کیسا دیکھ رہی ہے؟ جہیز پہ پابندی لگ جانا شرعی طور سے صحیح ہوگا، مناسب ہوگا؟ یعنی جہیز کے خلاف قانون سازی اگر ہو جائے تو اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، لیکن جس طرح یہ کہا گیا صرف قانون سازی کافی نہیں ہوگی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے بہت اور اقدامات تجویز کیے ہیں، مثلا یہ کہ جو ہمارے بڑے لوگ ہیں وہ رضاکارانہ طور پہ شادی بیاہ کے اندر سادگی کو اپنائیں، جہیز نہ دیں، تو پھر اس طریقے سے رول ماڈل جب بن جاتے ہیں تو معاشرہ ان کی تقلید کرتا ہے۔ اس طرح اور بہت ساری تجاویز ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات میں موجود ہیں۔ صرف قانون سازی نہیں بلکہ اس کے لیے آپ نے سماج کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا اور سماجی طور پہ بھی لوگوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا۔
ٹھیک فرمایا آپ نے، معاشرتی شعور بیدار کرنا پڑے گا، لوگوں کے ذہن اور سماج میں تبدیلی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب۔ اب چونکہ ایک عالم کی گفتگو بھی یہاں پہ یوں سمجھوں گا کہ ایک مولانا کی گفتگو کی کمی محسوس ہو رہی ہے، تو میں فرنود عالم صاحب یا مولانا یونس عالم یا مولانا فرنود عالم سمجھ کے آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو اس میں دین کا کردار کیا ہے؟ دین اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ پابندی لگا دیں تو جہیز ٹھیک ہو جائے گا؟ شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ میں آپ جس انداز میں سوال پوچھ رہے ہیں اور جس طریقے سے مہمانوں کی گفتگو سے آپ سوال اٹھا رہے ہیں، اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ اس دوران مہر کے اوپر بھی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح سمجھایا، بالکل صحیح سمجھایا آپ پتہ نہیں مجھے میں بالکل ایسے ہی ہے حق کے مہر پہ جی ہاں، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حق مہر کا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک مذہبی کانسیپٹ تو ہے اور وہ سب میں ہے، ساری صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، مسلمانوں کے علاوہ میں جو کمیونٹیز ہیں ان میں بھی ہیں، اور اس میں بھی کوئی اتنی بڑی عدد میرا خیال ہے کہ ابھی چونکہ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے مجھے ایک ڈفرینٹ پوزیشن پہ کھڑا کر دیا، تو اس حوالے سے میرا ذہن معذرت اگر میں نے آپ کو مولانا فرنود عالم بول دیا تو اس کے لیے معذرت خواہوں میں سمجھ سکتا ہوں، بس میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ مہر کے معاملے میں بھی کوئی ایسی کوئی ڈیمانڈ کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ اس حوالے سے جو مثالیں دی جاتی ہیں، خود قرن اول کی بھی، خود مسلمان بھی اپنے جو اکابر سے جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں مسلمانوں کے لیے، اس میں بڑی ایک مہر کی جو ہے بڑی کم مقدار کی ہی مثالیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ اس میں بہت زیادہ مہر دینا یا لینا یا اس کا مطالبہ کرنا یا ڈیمانڈ کرنا، اس کی کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے۔ اس کے اوپر قبلہ ایاز صاحب کچھ مزید فرما سکتے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے ہمارے جہیز کا، یہ اس کا میں کہوں گا کہ جہیز جو ہے وہ مہر سے آگے کی باتیں ہیں، کیونکہ مہر نکاح ناموں کے اندر لکھا جاتا ہے اور وہ بہت کم ہوتا ہے، وہ بڑا مناسب سا ہوتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی جو مہر کے حوالے سے قانون سازی ہونے جا رہی ہے، اس کے لیے جو تجاویز دی گئی ہیں اس میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ مہر جو ہے وہ 4 تولہ سونا کے، مہر کی بات کر رہا ہوں میں، جہیز جو ہے وہ صرف آپ 4 تولہ سونا کی مقدار میں تک دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ 2 مسئلے ہیں۔ نمبر 1 مسئلہ تو یہ ہے کہ مہر کا مسئلہ ہمیشہ غریب طبقے کے اندر آتا ہے، یہ ایلیٹ کلاس کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ تو جو مہر دیتا ہے سو دیتا ہے، یا مہر لیا جاتا ہے سو لیا جاتا ہے، لیکن اس میں جو جہیز والے تام جام ہوتے ہیں وہ تو 4 لاکھ میں نہیں، وہ تو کروڑوں کی باتیں ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے ہاں یا جس کمیونٹی میں یہ مسئلہ ہے، مثال کے طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ آپ 4 تولے سے مراد ہو گیا آپ کے سیدھے پاکستانی 4 لاکھ روپے۔ اب یہ ہم اس سوسائٹی میں قانون بنا رہے ہیں کہ جس سوسائٹی میں ابھی کل ہی ایک بندے نے اس لیے خودکشی کی کہ وہ پچھلے 1.5 مہینے سے 50,000 روپے کا قرضہ ارینج نہیں کر پایا۔ ٹھیک، یہ وہیں کی پرابلمز ہیں۔ یہ مثال کے طور پر یہ تو وہ لوگ ہیں جو 1.5 لاکھ روپے بھی جہیز نہیں دے سکتے، جو 3 لاکھ روپے بھی نہیں دے سکتے، جو 4 لاکھ بھی نہیں دے سکتے۔ وہ اگر 2 لاکھ کا جہیز بھی دیتے ہیں تو اس میں سے 50,000 کہیں سے قرضہ لیا جاتا ہے، 25,000 کہیں سے لیا جاتا ہے، 20,000 کہیں سے لیا جاتا ہے، یا اپنی جو نوکری وہ لوگ کرتے ہیں، کل ملا کے ان کے مہینے کی 25 سے 35,000 روپے ان کی تنخواہ ہوتی ہے، ڈرائیور طبقہ ہوتا ہے، اس میں سے وہ لوگ بچت نہیں کر سکتے، اس کے باوجود چیزیں یہاں وہاں سے پکڑ کے اپنے بچوں کی تعلیم تک وہ کمپرومائز کرتے ہیں۔ اس لیے اور اس صورت میں زیادہ کمپرومائز کرتے ہیں کہ ایک بیٹا ہے 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیوں سے مراد یہ ہے کہ 2 اگر 4 لاکھ روپے بھی لگا دیا جائے تو اس کے کندھوں کے اوپر 12 لاکھ روپے کا بوجھ ہے۔ یہ 12 لاکھ روپے وہ اپنے 35,000 روپے کی تنخواہ میں اگر 50 سال کی عمر تک بھی پہنچ جائے تو اس کے لیے ارینج کرنا بہت مشکل ہے، اور خاص طور سے ایسی سچویشن میں کہ اس کا کوئی بھائی بھی ایسا کوئی متمول نہیں ہے جو اس کو سپورٹ کر سکے یا اس کے ساتھ کھڑا ہو سکے، نہ اس کے خاندان میں کوئی دوسرا کوئی شخص ایسا ہے جو اس کو سپورٹ کر سکے، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں یہ 12 لاکھ روپے ارینج نہیں کر پایا تو میری یہ 3 بیٹیاں میرے گھر پہ ہی بیٹھی رہیں گی، یہ یہیں پہ رہیں گی، ان کو میں گھر سے ان کی میں شادیاں نہیں کروا سکتا، ان کا رشتہ لینے بھی کوئی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی آ بھی گیا اور میری صورتحال اگر کسی نے دیکھ لی تو وہ ان کے ساتھ رشتہ نہیں کر پائے گا۔ یہ ہے سوشل پریشر۔ سوشل پریشر کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں نا تو اس میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی جو روٹس ہیں اس کا اگر ہمیں اندازہ لگانا ہو، اس کو ہم دیکھتے ہیں آپ کے مختلف کاروباروں میں، مختلف کمرشلز کے اندر، مختلف آپ کی گفتگو کے اندر، آپ کے روزمرہ میں، آپ کے ضرب المثال کے اندر۔ آپ مجھے کوئی ایسی مثل نہیں دکھا سکتے، آپ مجھے کوئی ایسا معاملہ نہیں دکھا سکتے، کوئی ایسا کمرشل ایڈ نہیں دکھا سکتے کہ جو
جس کے اندر سے یہ تاثر ابھرتا ہو کہ یہ سوسائٹی جہیز کو برا سمجھتی ہے دل سے. مثال کے طور پہ ملٹی فارمز بنانے والوں کے اشتہارات آپ دیکھ لیجئے, آپ فرنیچر بنانے والوں کا آپ اشتہارات کوئی سے بھی نجی اشتہارات آپ اٹھا لیں, ایک کرسی تک بھی جو بناتے ہیں چھوٹے سے, آپ کوئی بھی اشتہار دیکھ لیجئے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, پکچر وہی دکھا رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی اس کی تصویر, اس کی تصویر, اس کی ویڈیو, اس کا اسکرپٹ, وہ آپ کو یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جہیز اس سوسائٹی کے اندر ایک بہت اچھی چیز ہے. اچھا اشارہ کیا آپ نے, بالکل صحیح جانب اشارہ کیا. پورے سال کے اندر ہمارے یہ میرے پاس سبق سید صاحب بھی موجود ہیں, میں ان سے بھی اس پہ رائے لینا چاہتا ہوں. جی فرنود عالم صاحب, چونکہ مختصر سا وقت ہے اور آپ کی بات بہت جامع ہے اور اس میں اختصار ممکن ہی نہیں ہے, بہت امپورٹنٹ بات چل رہی ہے یہاں پہ, مگر سبق سید صاحب جہیز اب کیا کہیں, اس کو لعنت کہیں یا کسی طرح سے سوسائٹی کی ہیلپ کہیں, کیونکہ ایک طبقے سے نکل کے دوسرے طبقے جا رہا ہے. اب جس کی 5, 6 یا 4 بیٹیاں ہیں وہ تو خسارے میں چلا گیا اس جہیز کی پیش نظر, اور جس کے بیٹے ہی بیٹے ہیں وہ تو پھر مزے لگے ہوئے, اس کے گھر میں ہر کمرے میں نیا فرنیچر ہے. تو کوئی ایسا قانون اگر بن رہا ہے کہ جس میں اس پہ پابندی لگ رہی, تو اس میں ممانعت کیا ہے, برائی کیا ہے, مشکل کیا ہے, اشکال کیا ہے؟ اچھا ویسے ربانی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے اتنے زیادہ نہیں پیدا کرنے چاہیے اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے بچوں پر تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے. آبادی پہلی آپ کی بہت زیادہ ہے, آپ غریب ہیں, تو آپ کو دیکھنا چاہیے اتنی چادر پھیلانی چاہیے جتنے آپ کے پاؤں ہیں, یہ پاؤں کے مطابق اپنی چادر پھیلانی چاہیے. اچھا شاید لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگے, لیکن یہ بات حقیقت ہے اور اس کو کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنی شادی پر جہیز دینے سے انکار کیا تھا, اور میں نے اپنے والدین سے بھی کہا, اور میرے والد صاحب بہت سختی کے ساتھ اس کو پسند نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ میرے سسر صاحب بہت زیادہ اصرار کر رہے تھے کہ نہیں, اب اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا دینا ہے ہم نے. تو میں بتاؤں کہ میری شادی کو 11 سال ہو چکے ہیں, تو وہ جو جہیز ہے میرے شادی کا پہلا مہینہ میں نے اس کو دیکھا, اور ابھی دیکھا ہے میں نے 11 سال بعد دوبارہ اسے, کیونکہ وہ ہمارے گھر میں مستقل پڑا رہا, اور مجھے کبھی اپنے گھر میں, یعنی جہاں میرا بھائی گھر ہے وہاں رہنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی, تو ابھی میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, ابھی وہاں منگوایا اس کو. مگر آپ نے جہیز قبول کر لیا, لے لیا آپ نے. بعض اوقات یہ بھی صورتحال ہو جاتی ہے کہ آپ کے جو جہیز لے لیا لیکن آپ نے قبول کر لیا. یہ بھی صورتحال ہو جاتی ہے کہ وہ یہ میری طرف سے قبول نہیں ہے, لیکن مجھے اس کے قابل بنایا گیا ہے کہ آپ اس کو ہر صورت میں قبول کریں ہی کریں. اچھا ٹھیک ہو گیا. سید صاحب یہ بتائیں نا, آپ نے حق مہر معجل دیا یا موجل دیا؟ کیونکہ ہم جہیز کو کمپیئر کر رہے ہیں حق مہر سے. حق مہر دے دیا جائے تو لڑکی والوں کے لیے آسانی ہو جائے, فوراً دے دی جائے تو اور آسانی ہو جائے, تو وہ آپ نے پینڈنگ میں رکھا ہوا ہے یا دے کے فارغ کیا ہے؟ جی ہاں, نہیں پینڈنگ نہیں, میں نے اس وقت دے دیا تھا. لیکن میں آپ کو اس سے جڑی ایک اور بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں. یہ 2009 کی بات ہے, ہم یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت. تو سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے اپنے 2 بچوں سمیت ٹریل کی پٹلی پر خودکشی کر لی تھی. اور جب ہم اس کے گھر میں گئے تو تقریباً 10 مرلے کا گھر تھا اور سامان سے بھرا ہوا تھا. تو پتہ چلا کہ ان کی جب شادی ہوئی تو ماں باپ کا اصرار تھا لڑکی والوں کا کہ لڑکے کا اپنا گھر ہونا چاہیے. تو لڑکے نے ساری جمع پونجی اکٹھی کی اور اپنا گھر بنا دیا, اور اس گھر کو لڑکی والوں نے جہیز سے سارا بھر دیا. اب مسئلہ اصل میں وہاں پر یہ تھا کہ لڑکے کا روزگار ختم ہو گیا اور اس کا کوئی کاروبار نہیں تھا, اور وہ بیچارہ کئی دنوں سے اسی حالت میں تھا, اور کسی سے پیسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے مانگے آپ بھی نہیں دیں گے, تو کوئی پیسے اس کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اور نتیجے کے طور پر یہ ہوا کہ اس نے بچوں کو اٹھایا اور جا کر ریلوے ٹرین جو پٹلی ہے اس پر خودکشی کر لی. تو ہم نے گیلانی صاحب سے اس وقت بھی بات کی تھی کہ کم از کم اس کو اخلاقی حوالے سے یہ بات بتانی چاہیے, اور پیمرا جیسا ادارہ جس کا یہ کام ہے کہ ہم اپنے ٹی وی چینل کے اوپر لوگوں میں شعور اور آگاہی کی ایک مہم وہ کریں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کم از کم کوئی چھوٹی موٹی اس طرح کی چیزیں ٹی وی چینل پر بتانی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر اس کا احساس اور شعور پیدا ہو. ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو شامل گفتگو رکھیں گے, ایسے ہی موضوعات کا انتخاب کرتے رہیں گے. جو ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ ہے الف لام میم کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے ادا ہوتی رہے گی. میں شکر گزار ہوں سبق سید صاحب آپ کا, فرنود عالم صاحب آپ کا, بہت ہی قیمتی آراء آپ کی آج پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. جو عاقل لوگ ہیں, جو ذی شعور لوگ ہیں, وہ آپ کی گفتگو سے استفادہ کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تواضع کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ گفتگو کو سمیٹ سکیں, سمجھ سکیں. خواتین و حضرات, عزیز و جانمن, میں نے آپ سے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا یہ ساری گفتگو آراء آپ کے سامنے ہیں, آپ نے انتخاب کرنا ہے. آپ لڑکے والے ہیں یا لڑکی والے ہیں, دونوں طرح سے آپ اللہ والے ہیں, اور اگر اللہ والے ہیں تو پھر آپ کو انصاف کرنا پڑے گا سامنے والے کے لیے بھی اور اپنے والے کے لیے بھی. جس کے پاس بیٹیاں ہیں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے, بلکہ اس نے نعمتوں کو اور رحمتوں کو اپنے آغوش میں رکھا ہے. تو ان رحمتوں کو زحمت نہ بنائیں, ایسا نہ ہو کہ وہ خودکشی کرنے کو آ جائے, ایسا نہ ہو کہ اس کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی رہ جائیں, حسین بھی ہوں, خوش اخلاق بھی ہوں, کردار والی بھی ہوں, مگر صرف
مال دنیا کے پیش نظر وہ محدود ہو کے رہ جائے. میں گفتگو کے آغاز میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جہیز ایک عبادت بھی ہے اور ہو بھی سکتی ہے. وہ اس گفتگو کے پیش نظر یا اس زاویے کے مد مقابل کہ جہیز صرف مال ہی کی صورت میں کیوں دیا جائے. اچھا اخلاق، اچھی تربیت، اچھے آداب، اچھی تمیز بھی تو جہیز ہیں. اور یہ جہیز اگر ہر گھر سے بیٹی کو دیا جائے تو پھر میرے خیال ہے سامنے والے گھر بھی سنور جائیں گے، معاشرہ بھی سنور جائے گا، پڑوس بھی سنور جائے گا، مملکت بھی سنور جائے گی. بڑے بڑے ٹریننگ ورک شاپس جو ہوتے ہیں اس کی ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ سب سے قیمتی جہیز ہے جو ہر بچے کو ملنا چاہیے، ہر بچی کو ملنا چاہیے اس کے گھر سے. اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا یا دوسری قسم ہے جہیز کی مال دنیا کی صورت میں تو وہ واقعی لعنت ہے، وہ واقعی آج کے دور میں برائی ہے. کیونکہ آج مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اتنے پیسے ہوں گے تو آپ کی بیٹی کو قبول کریں گے. میں ان والدین سے ہاتھ جوڑ کے گفتگو کرتا ہوں کہ خبردار، خدارا ایسوں کو اپنی بیٹی نہ دیں جو پیسوں کی لالچ میں آپ کی بیٹی کو یوں سمجھ لیں کہ رشتے کو خرید و فروخت کی نظر کر رہے ہیں. کیونکہ آج وہ آپ سے جو طلب کر رہے ہیں ان کا مطالبہ اور ان کا پیٹ کبھی بھرے گا نہیں. وہ زندگی بھر آپ سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہی رہیں گے. تو مانگنے والوں کو کم سے کم بیٹیاں نہیں دی جاتی ہیں، مانگنے والوں کو خیرات دی جاتی ہے. ان کو صدقہ دے کے، خیرات دے کے فارغ کر دیں. بیٹیاں اچھے گھروں میں دیں اور اللہ نے چاہا تو ان کے نصیب بھی اچھے رہیں گے. جہیز کو ہم نے آج سمجھانے کی کوشش کی، دو طرفہ گفتگو بھی ہوئی اور انشاءاللہ ایک اور پروگرام کی سیریز بھی اس پہ رکھیں گے. خواتین سے بھی ان کی رائے لینا چاہیں گے. آج کی گفتگو میرے حساب سے بہت ہی معتدل رہی. اپنا خیال رکھیے گا، آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، ان کا بہت خیال رکھیے گا جو بیٹیوں والے ہیں، اور اس سے بڑھ کے خیال رکھیے گا اسلام کے نظریات کا، پاکستان کی حدود کا. اللہ کی امان میں. Pakiza